بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طلباء و طالبات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ففتھ کلاس جو ہم پڑھا رہے ہیں اس میں آج 5ویں کلاس ہے ہماری، اور آج 5ویں کلاس میں ہم جو ٹاپکس پڑھیں گے وہ ہماری جو دنیات آپ کو دی گئی ہے اس میں بھی مینشن ہے۔ پیج نمبر 10 پہ امام زمانہ علیہ السلام، پیج نمبر 11 پہ ولادت و شہادت معصومین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو سب سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کے ہمارے جو ٹاپک ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمارے زمانے کے امام حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں، جن کی ولادت 255 یعنی 255 ہجری میں ہوئی، لیکن دشمن کے شر سے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کے حکم سے آپ کے والد نے آپ کو پوشیدہ رکھا۔ تاہم اپنے خاص دوستوں کو آپ کی زیارت بھی کرائی۔ جب امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی تو امام زمانہ نے ہی آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، جبکہ آپ کی عمر مبارک اس وقت 5 سال تھی، یعنی اس وقت 5 برس کی ان کی عمر تھی امام زمانہ کی، جب ان کے والد محترم امام حسن عسکری کی شہادت واقع ہوئی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی غیبت صغریٰ کا آغاز ہوا، یعنی کہ جب امام زمانہ 5 سال کے تھے تو امام زمانہ کی غیبت صغریٰ کا آغاز ہو گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی جان کو خطرہ تھا۔ اس دور میں آپ کے 4 نائبین 70 سال تک لوگوں سے رابطے میں رہے، لیکن اس کے بعد غیبت کبریٰ کا دور شروع ہوا، جس میں امام سے براہ راست رابطہ منقطع ہو گیا۔ اب آپ اللہ کے حکم سے جب دوبارہ ظہور فرمائیں گے تو دنیا میں ایک عالمی اسلام انقلاب برپا کریں گے، ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے، جس کے بعد ایک عادلانہ عالمی اسلامی حکومت قائم ہوگی کہ جب امام زمانہ جو اس وقت پردہ غیبت میں ہیں اور غیبت کبریٰ میں ہیں، وہ جب ظہور فرمائیں گے تو جو نظام خداوندی ہے، جو نظام عالمی، جو عادلانہ نظام ہے، اس کو رائج کریں گے اور اپنی حکومت کو قائم کریں گے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کے دوران یہ 4 نائبین خاص تھے جو کتاب میں لکھے ہوئے ہیں کہ جب امام زمانہ جب غیبت صغریٰ میں گئے تو انہوں نے جن کو نائبین بنایا ان کے نام درج ہیں۔ سب سے پہلے عثمان بن سعید عمری، محمد بن عثمان بن سعید، حسین بن روح اور علی بن محمد سمری۔ یہ 4 نائبین امام تھے جن کو امام نے غیبت صغریٰ میں جانے کے بعد اپنے ان 4 نائبین کو رکھا اور ان سے رابطے میں تھے کہ وہ جو ہے جو بھی معاملات ہوتے تھے ملکی سطح کے وہ ان سے رابطے میں رہتے تھے اور وہ امام سے رابطے میں رہتے تھے، اور پھر امام ان کو جو بھی مشکل ہوتی تھی اس کا حل بتاتے تھے اور وہ لوگوں میں بتاتے تھے۔ تو یہ 4 ایسے لوگ تھے کہ جو امام زمانہ کے جو ہے نائبین خاص تھے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا جو آج جو ہے وہ مجتہدین کے اس سے ہے، اور ظاہر سی بات ہے کیونکہ وہ آج ہمارے لیے حجت وہ ہیں اور جو ان سے مطلب امام زمانہ سے منسلک ہیں، متصل ہیں، کہ ہم کوئی بھی اگر ایسی مشکل ہوتی ہے تو ان سے رابطہ کرتے ہیں، وہ جو ہے امام زمانہ سے رابطہ کر کے جو ہے ہماری مشکلات کا حل کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ ایک چھوٹی سی بات یہ تھی کہ اس میں میں بتانا چاہوں گا کہ کہتے ہیں کہ جب امام زمانہ ہماری ہدایت کے لیے آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر امام کو انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، اور کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ کبھی بھی امام سے خالی نہیں ہے، اور امام واقعاً موجود ہیں لیکن بس ظاہری طور پر ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ شاید ایسا ہے کہ شاید ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم امام کو اپنے نظروں سے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ میں تم سے دور نہیں ہوں، بلکہ تمہارے اعمال نے، تمہارے جو افکار ہیں ان کی وجہ وہ مجھے دوری کا سبب بنتے ہیں ہماری جو ملاقات ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا واقعہ کہ جب امام زمانہ ہماری ہدایت کے لیے تو ان کو پردہ غیبت میں کیوں رکھا گیا، تو ایک عالم اس کا بہترین جواب دیتے ہیں کہ اگر ایسا ہو کہ کچھ محلے میں اگر ایک انسان جو ہے محلے میں روشنی کے لیے، کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، کہ کسی جگہ اگر اندھیرا ہو اور ایک بلب جو ہے جو روشنی پیدا کرتا ہے، جو اندھیرے کو ختم کرتا ہے، جو اجالا کرتا ہے، اگر وہ لگا دیا جائے اور کچھ محلے کے شریر لڑکے اگر اس بلب کو آ کر توڑ دیں تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ایک وہی انسان دوبارہ اس بلب کو لگائے، پھر لگائے، پھر وہی محلے کے شریر لڑکے اس بلب کو توڑ دیں، تو یہ سلسلہ
سلسلہ اگر مستقل جاری رہتا ہے تو وہ جو انسان ہے وہ بل کب تک لگائے گا؟ پھر حد الامکان کیا ہوتا ہے کہ پھر جب انسان جو بل لگانے والا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک تم اپنے جو محلے کے شریر لڑکے ہیں ان کو سمجھاؤ کہ نہیں، ان کو مطلب بتا نہیں دو کہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، تب تک ہم اگلا بل نہیں لگائیں گے۔ تو یہ ایک وہ ہے کہ یہی سلسلہ دیکھتے ہوئے کہ جو ہے جب امام زمانہ آئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارے 11 امام اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا یہ سب کو معلوم ہے کہ ان کو باقاعدہ ظلم کیا گیا اور ان کی پھر آخر میں ان کی شہادت واقع ہوئی۔ اس کے بعد یہی دیکھنے کو مل رہا تھا کہ امام زمانے کے ساتھ بھی کچھ ایسا، تو اللہ نے اپنے آخر حجت کو ظہور کر دیا اور ان کو پردہ غیبت میں کر دیا تاکہ جو ہمارے بعد کے امام ہیں وہ محفوظ رہیں۔ پھر ایسا وقت آئے کہ جب ایسے لوگ نہ ہوں تو پھر دوبارہ ضرور کریں اور انشاءاللہ ہماری رہنمائی اور ہماری ہدایت کریں۔ یہ ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا امام زمانہ علیہ السلام والا۔ اب جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ولادت و شہادت معصومین علیہم السلام۔ اس کے بارے میں ہم ذکر کر دیتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان سے محبت کا اگر دعویٰ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ شہادت پتہ ہونی چاہیے اگر ہم کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کئی بات کو فوکس کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ان کی تاریخ ولادت کیا ہے اور تاریخ شہادت کیا ہے۔ تو اسی سلسلے میں سب سے پہلے پورے 14 معصومین کا اس میں ذکر ہے۔ سب سے پہلے اسماء گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی ولادت کی جو تاریخ ہے وہ ہے 17 ربیع الاول اور 1 عام الفیل، ان کی ولادت کا دن ہے۔ اور ان کی شہادت کا اگر ذکر کریں گے تو 28 صفر اور 11 ہجری جو ہے ان کی شہادت واقع ہوئی۔ اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی تاریخ ولادت 20 جمادی الثانی اور 5 بعثت کو ہوئی۔ اور اسی طرح اگر شہادت کو دیکھیں گے 3 جمادی الثانی اور 11 ہجری کو ان کی شہادت واقع ہوئی۔ اس کے بعد پھر ہمارے جو پہلے امام جن کو کہتے ہیں ہم وہ ہے حضرت علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کی ولادت جو مشہور معروف ہر کسی کو پتہ ہی ہوتی ہے، وہ 13 رجب اور 30 عام الفیل، 13 رجب 30 عام الفیل والے دن مولا علی علیہ السلام کی جو ہے ولادت واقع ہوئی۔ اور اس کے بعد ولادت کا پتہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں مولود کعبہ ہیں، مولود کعبہ کے بعد ان کو لقب ملا کس وجہ سے، کیونکہ ان کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور ان کی اگر شہادت کا ذکر کریں تو وہ ہے 21 رمضان اور 40 ہجری، 21 رمضان 40 ہجری والے دن مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اور وہ شہادت پتہ ہے کہ واقعہ جو ہے مسجد کوفہ میں، جب وہ مسجد حالت نماز میں تھے تو ملعون ابن ملجم نے آ کر ان کا وار کیا اور وہی ان کا قاتل تھا کہ جنہوں نے مولا علی کو 21 رمضان والے دن اور 40 ہجری کو ان کی شہادت واقع ہوئی۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کی ولادت 15 رمضان اور 3 ہجری، 15 رمضان جو ہے وہ دن تھا، 15 رمضان اور 3 ہجری جو ہے وہ سال چل رہا تھا، اور جو ہے اس میں جو ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور اگر ان کی شہادت کا ذکر کریں تو 28 صفر اور 50 ہجری، 28 صفر اور 50 ہجری جو ہے ان کی شہادت کا دن ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام ان کی ولادت جو ہے اسی طرح 3 شعبان اور 4 ہجری، 3 شعبان اور 4 ہجری، ان دونوں بھائیوں میں ایک سال کا مطلب سمجھے ہوتا ہے، امام حسن کی 3 ہجری اور امام حسین کی 4 ہجری، 3 شعبان 4 ہجری والے دن جو ہے امام حسین کی ولادت ہوئی۔ اور اگر ہم ان کی شہادت کا ذکر کریں تو جو محرم الحرام میں جو سب سے سود کا دن ہوتا ہے، 10 محرم کا دن 61 ہجری جس میں واقعہ کربلا میں امام حسین کی شہادت واقع ہوئی، ان کے اصحاب اور ان کے رفقا کی بھی اسی دن جو ہے شہادت واقع ہوئی۔ اس کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کی ولادت 15 جمادی الاول اور 38 ہجری مطلب 38 ہجری والے دن جو ہے ان کی حضرت امام زین العابدین کی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور ان کی شہادت کا اگر ذکر کریں تو 25 محرم اور 95 ہجری، 25 محرم 95 ہجری والے دن جو ہے ان کی شہادت واقع ہوئی۔ پھر اس کے بعد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہمارے 5ویں امام، ان کی ولادت 1 رجب اور 57 ہجری، 1 رجب اور 57 ہجری والے دن حضرت امام محمد باقر جو ہمارے 5ویں امام ہیں ان کی ولادت ہوئی۔ اور ان کی شہادت کا اگر ذکر کریں تو 7 ذی الحج اور 114 ہجری
جو ہے ان کی شہادت واقع ہوئی. کس دن؟ 7 ذی الحج اور 114 ہجری والے دن ان کی شہادت واقع ہوئی. پھر اس کے بعد ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ان کی ولادت 17 ربیع الاول اور 83 ہجری. اچھا 17 ربیع الاول والے دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق کی تاریخ پیدائش ایک ہی ہے. تو یہ بہت واقعی خوشی کا دن ہوتا ہے کہ جس میں ہم نظر الناس کا باقاعدہ ایک اچھا خاصا سلسلہ ہوتا ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی تاریخ پیدائش 17 ربیع الاول اور 83 ہجری کا دن تھا، جس دن جو ہے حضرت امام جعفر صادق کی ولادت واقع ہوئی. اور ان کی شہادت کا اگر ذکر کریں تو 25 شوال 25 شوال اور 148 ہجری کو جو ہے ان کی شہادت کا واقعہ ہوا. اور اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ میں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ان کی شہادت 7 صفر اور 128 ہجری 7 صفر 128 ہجری والے دن ان کی ولادت ہوئی امام موسیٰ کاظم کی. اور ان کی شہادت کا اگر ذکر کریں تو 25 رجب 25 رجب والے دن 183 ہجری 183 ہجری والے دن ان کی شہادت ہوئی. اس کے بعد ہمارے 8ویں امام باب الحوائج حضرت امام علی رضا علیہ السلام، ان کی ولادت 11 ذی القعدہ اور 148 ہجری والے دن جو ہے ان کی ولادت ہوئی، جن کا روضہ جو ہے ایران میں جو مشہد میں ان کا روضہ بھی ہے. اس کے بعد جو ہے ان کی جو شہادت واقع ہوئی وہ 23 ذی القعدہ یعنی 23 ذی القعدہ اور 203 ہجری والے دن جو ہے ان کی شہادت واقع ہوئی. اچھا اس کے بعد حضرت امام محمد تقی علیہ السلام جو ہمارے 90 امام ہیں، ان کی ولادت 10 رجب 195 ہجری کو جو ہے ان کی ولادت ہوئی. اور ان کی شہادت 29 ذی القعدہ 220 ہجری کو ان کی شہادت واقع ہوئی. پھر اس کے بعد حضرت امام علی نقی علیہ السلام جو ہمارے 10ویں امام ہیں، ان کی ولادت 5 رجب اور 214 ہجری 214 ہجری کو ان کی ولادت ہوئی. اور 3 رجب 254 یعنی 254 جو ہے ان کی ہجری جو تھی 3 رجب اور 254 ہجری کو ان کی شہادت واقع ہوئی. اس کے بعد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہمارے 11ویں امام تھے، ان کی ولادت 10 ربیع الثانی اور 232 یعنی 232 ہجری والے دن ان کی ولادت ہوئی. اور ان کی شہادت 8 ربیع الاول 260 ہجری کو ان کی شہادت ہوئی. اور حضرت امام مہدی جو ہمارے 15ویں امام ہمارے 12ویں امام ہمارے 12ویں امام حضرت امام مہدی علیہ السلام جو اس وقت خدا کے حکم سے پردہ غیبت میں ہیں، ان کی ولادت 15 شعبان 255 ہجری میں جو ہے ہمارے امام زمانہ کی ولادت ہوئی. اور ان کی جو خدا کے اذن سے وہ اس وقت پردہ غیبت میں ہیں. اور جو ہے جب خدا اذن دے گا ان کو دوبارہ تو ان کا جو ہے وہ ظہور ہوگا. اور انشاءاللہ پھر وہ اس دنیا کو، اس نظام کو، اس پورے جو عالم کو جو ہے وہ عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور ہدایت کار ہوں گے ہمارے. اور پورے جو جہاں کہیں ظلم و جور عام ہوگا وہ ظلم و جور کو ختم کر کے وہ انشاءاللہ ایک نظام عدل کو قائم کریں گے. اور یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا. یہ ہماری کلاس مطلب 5واں دن تھا، جس میں ہم نے ٹاپک امام زمانہ علیہ السلام اور ولادت و شہادت معصومین علیہ السلام کا ذکر کیا. تو انشاءاللہ آگے اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا. اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو اس ویڈیو کے بعد نیچے جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.